تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحمید لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر زونل ایجوکیشن آفیسر محترم منظور احمد بٹ صاحب، میرے بھائی محترم عبدالرشید لون صاحب جو ریٹائر ہو رہے ہیں، محترم عبدالصمد لون صاحب، میری بہن حمیدہ جی، بھائی غلام شوقین صاحب، ہمارے دستراز جو گلگام میں رہے محترم فاروق محمد بٹ صاحب، محترم راجہ صاحب اور محترم غلام رسول صاحب، دیگر اساتذہ کرام، بھائیوں اور بہنوں، مجھ غریب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول فرمائے. اس تقریب میں ہم جیسے ڈیڈ وڈز کو بلانا اپنے ذات میں ایک اونچا مقام خود ظاہر کرتی ہے بلانے والوں کا. میں محترم فیاض احمد ملک صاحب اور اس کے جملہ سٹاف ممبران کا اور جو یہاں سنا ٹیچرز فورم زون تہگام نے جو یہ محفل اس کا انعقاد کیا، ان کے لیے سبک دوش ہونے والوں کو بلانا ان کی بڑائی خود بخود ظاہر کرتی ہے. باقی رہا رب کائنات نے ہمارے لیے قرآن کریم میں ہر ایک چیز کی نشاندہی کی ہے. اسی مقدس قرآن پاک سے میں نے ایک آیت آپ سب بہنوں بھائیوں کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا آگے جاؤں تو یہ میں نے تشبیہ کنایت اپنے پیشے کے متعلق یا ریٹائر ہونے والوں کے متعلق میرے ذہن میں آ گئی. یہاں بیٹھ کے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں جنت والے اور جہنم والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنہیں جنت کا مقام ملے وہ کامیاب لوگ ہیں. کیا بات ہے، جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے کہ ایک آدم کے بیٹے نہیں تھے، ان کی ماں کیا ام حوا نہیں تھی، ان کا پیغمبر کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، پھر کیسے ان کے دو گروپس ہو گئے، ایک جنت میں چلا گیا دوسرا جہنم میں چلا گیا. یہاں پر آدم علیہ السلام کی نسبت نہیں چلی جہنم میں جانے والوں کے لیے، ام حوا کی ممتا نہیں چلی جہنم میں جانے والوں کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہاں پر کام نہیں آئی، یہ پھر جہنم میں چلے گئے جبکہ اتنی نسبتیں ان کے ساتھ تھی. وجہ کیا تھی؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اسی قرآن میں کہا تھا ہمارے رب کائنات نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ جو زندہ لوگ ہیں، جو ابھی ہماری طرف مرے ہوئے نہیں ہیں، انہیں بتاؤ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تمہیں دو راستے دکھائے ہیں، جہنم کا بھی جنت کا بھی. اب اختیار آپ کا ہے، آپ دایاں راستہ اختیار کرتے ہیں یا بھایا راستہ اختیار کرتے ہیں. کتنی خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے دایاں راستہ اختیار کیا، کتنے بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے بھایا راستہ اختیار کیا. اور دونوں راستوں میں مولائے کل ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں راستوں کے بارے میں انہوں نے ہم کو خبردار کیا کہ میرے امتیوں
اگر دائیں راستے سے چلو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے، اگر بھائی راستے سے چلو گے تو ہر جگہ کھاڑ ہے، کانٹے ہیں، بچھو ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ کہا۔ تو مگر اللہ نے یہ فیصلہ ہمارے ضمیر پر چھوڑا تھا، اختیار کرنا آپ کا کام ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ وہ ہر ایک انسان اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک اسی آیت کے پس منظر میں اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک وقت عصری مجلس میں مولانا سید ابو اللہ مودودی علیہ رحمہ کو ایک سوالی نے ایک سوال کیا، حضرت گناہ کیا ہے؟ مولانا فرمائیے گناہ کیا ہے؟ اگر مجھ سے آپ سے اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے کہتا تم ضرور کہتے جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا مار کھانا، کسی کی بہن بیٹی اس پر غلط نظر لگانا، چوری کرنا، یہ تو گناہ ہے ہی۔ لیکن بڑے لوگ جو ہے ان کے جواب بہت بڑے ہی ہوتے ہیں۔ سید مودودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ جو کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد اگر تمہارا ضمیر مطمئن ہوا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے تو تمہارا ضمیر کہے گا تم نے ٹھیک کیا ہے، سمجھو تم نے گناہ نہیں کیا۔ کام کرنے کے بعد اگر تمہارے ضمیر نے آپ کو کہا تجھے کیا ہوا، تم نے یہ کیوں کیا، سمجھو یہ گناہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو ہمارے ریٹائریز ہیں ان کی ہم تعریف کریں تو اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ تعریف کریں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک جنازے میں لاکھوں کے لوگ تعداد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ جو اس نے پوچھے گا اپنے عمل کے بھائی آپ نے کیا کیا۔ لہذا جو یہ حضرات ہیں ہمارے جو ہم سے اب جدا ہو رہے ہیں، محکمے سے جو جدا ہو رہے ہیں آفیشلی، تو انہوں نے اپنی زمین سے خود پوچھ کر اگر یہ خوش ہے آپ تو جا رہے ہیں، انہوں نے 40 سال کیے ہیں، 36-37 سال کیے میرے بھائی نے میرے ساتھ، حمیدہ جی نے، دوسروں نے، اگر ان کا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے 36 سال 37 سال 34 سال 35 سال جو کیا ہے میں مطمئن ہوں، تو اگر میں تعریف نہ بھی کروں تو بھی کوئی بات نہیں، اگر تعریف کروں تو شکر ہی ہوگا۔ لیکن اسی بارے میں کہا تھا رب کائنات نے وَحْدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب میں یہ بات ان پر ہی چھوڑتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی فاروق صاحب بخش نے یہاں پر ایک بات کہی کہ ہمارے 2000 سکول جو کلوز ہو رہے، اگر پر سکول میں صرف 2 ٹیچرز ہیں، دیٹ مینس ہمارے 4000 لڑکوں کے مستقبل پر ہم نے تعلق۔ کیا رب کائنات ہمیں ایسا نہیں پوچھے گا کہ یہاں پر ایک آدمی ایک پرائیویٹ سکول چلاتا ہے، وہاں پر میری بہن میری بیٹی میرا بچہ دیکھ جا کر 3000 4000 5000 6000 لیتا ہے، اور میں ایز پیرنٹ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کے پاس اپنے بچوں کو اپنے فیوچر کو بھیجوں۔ ہم پر بھروسہ نہیں ہے، وہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ شاید ہم میں کچھ کمی ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 2000 سکولوں کو بند کرایا۔ ٹھیک ہے، جو ہم اس وقت لائیو ہے، جو پینشن ہوئی ہے، ہمارا تو کام چلے گا، لیکن ہمارے بچوں کا، ہمارے آنے والے نسل کو ان سے ہم نے، میں کہتا ہوں صرف جب 2000 میں اگر یہ if they are only primary schools وہاں پر بھی 3-4 ٹیچرز ہوتے ہیں، لہذا جب اللہ پوچھے گا آج ہی تیاری کر لو، آج ہی تیاری کر لو۔ ہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، یہ کہی مجھے منتظمی معاف کریں، جب میں بات کرنے کے لیے اٹھتا ہوں تو مجھے بات آتی ہے۔ ہماری زندگی کتاب جو ہے یہ 3 صفحوں پر مشتمل ہے، اس میں 2 صفحے میں بالکل کٹ شارٹ کرتا ہوں، اس میں 2 صفحے ہیں جنہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ان میں ایک صفحہ ہے ہماری زندگی کا، ہماری جنم پتی کا، ہم کہاں جنم لیں گے، کس گھر میں، کون ہماری ماں ہوگی، کون آپ کا باپ ہوگا، تمہاری خصوصیت کیا ہے،
तुम्हारा रिज़्क क्या है, आप कहाँ कमाओगे, कैसे खाओगे, जिंदगी में क्या कुछ करोगे, वो एक सफ़े पर लिखा है। रब्बे कायनात ने वो लिखकर उसको बंद कर दिया है। उसमें हमारा ना चाहते हुए कुछ नहीं होगा। अगर हम चाहते हो हम भी, फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सफ़ा मेरी तेरी जिंदगी का रब्बे कायनात ने लिखा है। और इसका आखिरी सफ़ा जो है वो भी रब्बे कायनात ने अपने मुकद्दस कलम से लिखा है, तुम्हें कब मरना है। ना चाहते हुए, बिल्कुल हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता, जबकि मेरी एज 61 है, मैं नहीं चाहता कि मैं मरूं, लेकिन फिर मरूं। मौत कब आएगी, किस तरह आएगी, किस जमीन पर आएगा, कहां पर आपको जन्म लेना है, कौन आपको नहलाएगा या नहीं नहलाएगा, ये सब काम रब्बे कायनात ने तुम्हें दूसरे सफ़े पर लिखा है। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफ़ा है। जिंदा रहने वाले उस्ताद साहिबान, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अब एक सफ़ा तेरे हाथ में दिया अल्लाह ने कि भाई आपको सिर्फ एक सफ़ा लिखना है। इसके लिए रब्बे कायनात ने अपना कलम तुम्हारे हाथ में दिया है। ये तीसरा सफ़ा आप खुद लिखो। इसमें इसी सफ़े के मुताबिक रब्बे कायनात आप लोगों से पूछेगा, मुझे पूछेगा, आप सबको। लिहाजा अभी जो लाइन टीचर्स हैं, इन्हें इस सफ़े में दिन ब दिन हर रोज काम, अगर कुछ भी एक सत्र तो लिख लो, कम से कम बच्चे को एक वर्ड को सिखाओ। तुम्हारे सफ़े में आएगा कि आपने क्लास में आज एक सफ़ा लिखा है, एक वर्ड अपनी कौम, अपनी नेचर, अपने बच्चों को दिया। लिहाजा इस तीसरे सफ़े का, इसकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह कयामत के रोज तुम्हें यही सफ़ा हवाला करेगा। तो अल्लाह क्या फरमाएगा, इकरा किताबिका, मेरे बंदे आओ पढ़ो तीसरा सफ़ा क्या लिखा आपने। आप झुठला नहीं सकते, क्यों कि आपके कंधों पर रब्बे कायनात ने रखे हैं ऐसे मुकर्रम तरीन पैगंबर और फरिश्ते, जिन्हें बस ये लिखना है तीसरे सफ़े में आप लोग क्या लिख रहे हैं। लिहाजा इस सफ़े के मुताबिक आप सबों को पूछेगा, मुझे पूछेगा। अब इस जिंदगी में यहां पर हमारे रिटायर हो रहे मेरे भाई रशीद साहब लोग हैं, इसके मुताबिक मैं सिर्फ कुछ नहीं कह सकता हूं, सिर्फ एक बात मैं कह सकता हूं। हम पले भरे एक साथ क्लास चल रहे, अलिफ से ये तक इकट्ठे लगे, नौकरी भी इकट्ठे हो गई, बाद में थोड़ा 8-10 महीने इधर उधर हो गए। तो अगर आपने कभी शराफत का मुजस्समा देखना है तो मैं कहता हूं कहीं और मत जाओ, रशीद साहब को देखिए। मैं एक ईमानन कहता हूं, अगर शराफत का मुजस्समा देखना है, शराफत देखनी है, तो रशीद साहब की तरफ देखो। मेरे एक और साथी जिसके साथ मैंने 22 महीने काम किया, 23 महीने काम किया है, तो उसका नाम है मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला लोन साहब। उन्होंने ठंडा भी पिया, गर्म भी पिया, धूल पानी पिए, लेकिन इस सब के बावजूद अगर किसी ऐसे सबॉर्डिनेट को देखना है, हालांकि मुझे माफ करेंगे फोरम वाले, ये यूनियनिस्ट जो होते हैं, थोड़ा इनका टेम्परेचर, इनका टेम्परामेंट यूज्ड टू बी समथिंग डिफरेंट, लेकिन जोनल प्रेसिडेंट होते हुए अगर आपको सबॉर्डिनेशन, एक मुकम्मल मातहत का कामिल मातहत, एक ऐसा मातहत रहकर जिसने काम किया, अगर वो देखना है तो मेरे भाई लोन साहब को देखिए। जोनल प्रेसिडेंट होते हुए भी, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे 22-23 महीने में सबॉर्डिनेशन का एक ऐसा नमूना उसने पेश किया, वल्लाह मैं कभी नहीं पूछा। इस तरह से मेरी बहन, मैं इसके साथ काम करने का कोई मौका नहीं मिला। एक टेलीफोनिक रायता था, जब भी कोई नई बात आती थी महकमे में, तो बहन हमीदा हमेशा इस बारे में मुझे मुतला करती थी, मुझे गुनाहगार की, ना जानने वाले की राय मालूम करती थी। तो मैंने समझा, हालांकि मैं इसके साथ मुझे कोई ताल्लुक नहीं था, न मैं उसको जानता था, तो मैंने सोचा
کہ اللہ کی مقدس کلام پاک میں جو ہم کے لیے ہمارے لیے جو فرمایا گیا ہے وشورا بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرو، تو یہ بہن اس کو میں نے اس میں قابل دیکھا. کوئی بھی معاملہ ہو، میں اپنی بات ہوں، میں نے سوچا کہ مجھ سے کچھ مشورہ کرتے ہیں تو ان سے بھی جاننے والوں سے بھی کرتی ہوگی. شاید اس نے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں پایا، بڑا نہیں دکھایا. جب دوسرے سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں چھوٹا، لیکن اسی میں بڑائی. اور غلام رسول صاحب جو ہے ان کا تعلق چونکہ ہماری ٹیچنگ لائن سے نہیں ہے، خود والے زیادہ جانتے ہیں، تو بہرحال یہاں پر یہ بھی موجود ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. ایک اور بات، ہمارے وردی ینگ زونل ایجوکیشن آفیسر یہاں پر بنا جمع ہے کرسی پر. میں سمجھتا ہوں ایسے آفیسرز کا ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے. میں یہاں پر کوئی مثال نہیں دے سکتا ہوں، صرف ایک بات دے سکتا ہوں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، میں نے اس کے ماتحت ایز سبارڈینیٹ کام بھی کیا. انشاءاللہ تعالی میں نے اپنے ایک استاد فتح محمد خان اللہ رحمان میں کہتا ہوں، میں اس سے سلام پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. شاید آپ میں سے کوئی اس کو جانتا ہوگا، فتح محمد خان کامکاری ہم. مجھے اس کا ایک اپنے لیے ایک ورس اس کا یاد جو ہمیشہ رہا کرتا تھا. وہ جب بھی آتے تھے آگے ٹیچر ہم بچے تھے رشید صاحب اور میں، تو وہ کہا تھا ورڈ امپاسبل، ورڈ نان کمپلنس. اس نے کہا ورڈ امپاسبل از ریٹن ان دی ڈکشنری آف پورنس. جب میں نے سوچا ورڈ امپاسبل نہیں، ورڈ نان کمپلنس از ناٹ ریٹن ان مائی ڈکشنری. تو وقت صاحب جہاں بیٹھے ہیں، میں سروس میں نہیں، عمر میں ان سے، سروس میں بھی ان سے سینئر تھا، عمر میں بھی ان سے بڑا تھا، لیکن میرے خیال میں کمپلنس میں میں نے محسوس کیا، بلکہ میں نے ان کے ماتحت کام کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا، کیونکہ ان کی نظر جو تھی ہر ایک چیز پر ہوا کرتی. ایک دن ہورنرز آ گئے، شاید سارے زون میں نہیں، شاید سارے ڈسٹرکٹ میں آ گئے. انہوں نے پوسٹ لگائی کہ کس کس سکول کو بورڈ بننے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں، ایمان کہتا ہوں کہ 10:15 بجے میں نے لکھا بوائز ہائی اسکول گڑگاؤں نیڈس دس بورڈ ویئر. تو انہیں ایک سکول نہیں تھا، لیکن پورے 11 بجے رات کی میں اہم کی بات رات 11 بجے کی بات کرتا ہوں، پورے 11 بجے میں نے شاید مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا، تو انہوں نے واپس لکھا اٹ ول اسٹینڈ ایٹ سیریل نمبر 1. حالانکہ ڈیوٹی ٹائم جو ہے یہ 10 سے 4 ہے، لیکن یہ بات ہے رات کے پورے 11 بجے. تو لہذا ایسے آفیسرز آپ کے زون کے لیے ہونا میرے خیال میں بہتر ہے، بہتر ہی نہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. باقی رہا جو ہمارے یہاں پر ٹیچرز ہیں، گرلس ہیں، تو اب میں تھوڑا انہوں نے صرف نظر کرنا ہوں. ایک شعر، نہیں ہے ناامید اقبال، نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساتھ. لہذا جس مٹی کو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں بہت زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے. آپ نے صرف کچھ کرنا ہے، کہتے ہیں نا وہ والے، ہم یہ 1 قدم بڑھے ہم 10 قدم بڑھے. آپ ایک بول ان کے لیے بولیے تو عمر بھر یہ آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. مجھے خدا گواہ ہے، میں جب اس وقت راستوں سے جا رہا ہوں، ایک عام انسان ہوں، جب میرے شاگرد مجھے ملتے ہیں، ان میں سے کچھ مائیں بھی ہیں، کچھ باپ بھی ہیں، کچھ دادے بھی بن چکے ہیں، کیونکہ میں نے 41 لگ بھگ 2 ماہ میں اکٹھے مل کر 41 سال سروس کی ہے. تو جس خلوص سے وہ سلام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مٹی جو ہے زرخیز ہے، شاید میں نے کچھ کیا نہیں کیا، یہ تو ان کا کام. لیکن اب اس نوکری کے عالم میں ابھی کسی نے کہا کہ شاید یہ پجمردہ ہے جو جا رہے ہیں، تو انہیں میں نظر کرتا ہوں، ہزاروں خواہشیں ہوں گی، ہزاروں خواہشیں ہوں گی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے،
بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. زندگی کا یہ اصول ہے زندگی کا. بنی آدم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فرق سوری اللہ مجھے معاف فرمائے ان کے لفظ کے ساتھ کہنا ٹھیک نہیں ہے, یہ بہت بڑی غلطی اور بے ادبی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس بنی آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دی جائے, اگر یہ 10 مکان بنائے تو کہتا اس کی خواہش ہوگی 11واں. ایک سونے کی وادی سے عطا کرے دوسری مانگے گا, دوسری دینا تیسری مانگے گا. تو لہذا ان لوگوں نے جتنا کیا ہے ابھی تو اور چاہتے تھے کرنا, لیکن ٹائم از ورک لاسٹ چل رہا ہے. تو لہذا اسی لیے کہتے ہیں بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. تو آخر پر جانے والوں سے بھی ہم سب سے بھی میں ایک اور شعر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لکھا میرے لائق مجھے شعر یاد نہیں رہتے. دل کی آزادی ہے شہنشاہی, دل کی آزادی ہے شہنشاہی, شکم سامان موت. دل کی آزادی ہے شہنشاہی, شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اب سب لوگوں کا تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ سب لوگوں نے مجھ غریب کی بات بالکل اچھے طریقے سے سنی. اب اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے, مجھے بھی جزائے خیر دے. وعلیکم السلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے محترم غلام علی ڈھول صاحب. ان کی ہر ایک بات دل میں اتر جاتی تھی, دل میں جا گزین ہوتی تھی, لیکن ایک ورڈ جو پتہ نہیں ڈیلیبریٹلی انہوں نے کہا یا ایسے don't count yourself یہ چھِ اورے آمُت اَسہِ گرِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اَسہِ چھِ ایجوکیشن سۭتۍ کینٛہہ یہ چھِ اورے ژھانڈان یِم جڈمنٹ ہٲیِو سا don't count yourself with judgment. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم عبدالرشید لون صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبق کے بعد صداقت کا, شجاعت کا لیا جائے گا دوسرے کام دنیا کی امامت کا. I know the thing. When I get a person, I treat him my superior and try to learn of him. میری محفل محترم منظور احمد بٹ صاحب میرے ساتھ کا باس اور حال کے یونیورسٹی ناصر رہے گا. میرے کلاس سر اور ایک بینچ پر بیٹھنے والے محمد اللہ لون صاحب, محترمہ امیرا بہن جی, کیونکہ ان کے ساتھ میری کبھی ملاقات ہوئی, البتہ یہ میرے رشتے میں پڑتی ہے ہر ایک کی طرف سے. میرے محترم جلیل القدر بھائی, جب سے ہم نے یہ سفر تعلیمی سفر یا ملازمت اسٹارٹ کی, ایک بار کیا محترم غلام علی لون صاحب, میرے برادر اصغر اور ایک ہی تھالی میں کھانے والے محترم غلام نبی شوقین صاحب, محترم غلام شور وانی صاحب, میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. ایک اس وقت تھے زون ایجوکیشن آفس تہلگام میں امان صاحب کے ساتھ, امان صاحب ان کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ تھا, اس لیے میں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں. فورم کے دیگر حضرات اور میرے ہم پیشہ ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ محترم غلام نبی ملک صاحب بڑھتے یہ سچ گم سمو سے یہ شہید کا اس زنا تعبیر کا کیا ہے. البتہ
اگر مےٚ منٛز چھُ کینٛہہ تھوڑا بہت باسہِ مگر یہ انہیں پھولوں کی بو ہے. یہ ڈپارٹمنٹس منٛز کٔر مےٚ 38 ؤری 3 رٮ۪تھ تہٕ 16 دۄہ منٛز سٔروِس. یہ لمبی عمر ہے. یہ زن برونٛٹھ یِمن غلام محی الدیٖن لون صٲبن یہِ چھُ اسی پتہ اَسہِ کیٛاہ کوٚر کیٛاہ نہٕ کوٚر. اَمہِ برونٛٹھ بہٕ چھُس ونان بہٕ چھُس مشکوٗر محترم فیاض احمد ملک صٲبن یِم ٲسۍ بُلٲے یتھ منٛز. البتہ یہِ تہِ ونہٕ بہٕ تِم تھوٚو نہٕ اَسہِ مِنت کِہیٖنۍ. یتھ سکوٗلس سۭتۍ ٲسۍ واریاہ یاد واریاہ وابستگی. یہِ سکوٗل مینٹین کرنس منٛز یتھ سکوٗلس رٲچھ کرنس منٛز محترم غلام محی الدیٖن لون صٲب میون واریاہ اتھ اوس. اَسہِ دِژ تمہِ وقت یہِ ڈیوٹی ییٚمہِ وقتہٕ گورنمنٹ کی گن گرج نے ہمیں یہاں ڈیوٹی دی اور یہ سکول کو بچایا. چونکہ 1959 منٛز ییٚمہِ وقت یہ ٹرم آیہِ اوس أسۍ آیہِ زون سۄگام پٮ۪ٹھ آیہِ کوٚر اَسہِ برونٛٹھ زون ترٛےٚ گام. تمہِ برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ یہِ کتھ کہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اٮ۪پوینٹمنٹ گٔے چونکہ زون ترٛےٚ گام یہِ چھُ فیٖڈِنگ زون ییٚتہِ ٲسۍ زیادٕ اٮ۪پوینٹ گٔمٕتۍ ویکینسی آسہٕ کم. یِم اصل اصل کورِ ٲسۍ تِم روٗدۍ ییٚتہِ یپٲرۍ أسۍ تُلِکھ سوٗزِکھ أڑۍ سۄگام أڑۍ کھومریال أڑۍ لالپور. تَتہِ تہِ 2-3 ؤری ییٚمہِ وقتہٕ تہِ سٲنۍ ٹرانسفر بنیٛاے تمہِ ساتہٕ تہِ کوٚرُکھ اٮ۪پروچ والیو استعمال. اٮ۪پروچ پنُن تِم آیہِ ٲسۍ روٗدۍ تَتہِ. تمہِ وقتہٕ اوس اَسہِ زاڈیو اکھ محترم عبدالرشیٖد پیٖر صٲب اللہ تعالیٰ کٔرنَس گرِ کہِ رحمت. اَسہِ کٔر تٔمِس سۭتۍ زیادتی. اَسہِ دوٚپ یہِ کوٚر سورُے ژٕے حالانکہ کیٛاہ تِم تَتھ منٛز اوس پنڈت اکھ تہِ سۭتۍ تِم ہیوٚک نہٕ کانٛہہ کَتھٕے ؤنِتھ. أسۍ ٲسۍ زبردست تڑس منٛز أسۍ گٔے سی او صٲبس. تمہِ دۄہ ڈی او أتی کَٹہِ اے ڈی او اوس شاید سُہ بنڈپورِ اوس بنڈپورِ. یہِ أتی کَٹہِ اوس أمِس دوٚپُن ہُم تھٲیِو روڈ سایڈ. یہِ ٲس نہٕ أزِچ دٔلیٖل کینٛہہ. آز اگر سٲنِس اُستادس پیوان نِندرِ پٮ۪ٹھ گژھُن بٲگرِ کُن میٲنِس بچس منٛز بٲگرِ کُن گژھُن تٔمِس دوٚپُس لٲڑ. اَسہِ اوس پیوان گژھُن گاڑِ منٛز کھسُن پتہٕ اوس پیوان سیٖٹ رٹٕنۍ پتہٕ اوس واریاہس کالس پیوان انتظار کرُن پتہٕ اوس واتان پیوان ڈیوٹی واتُن بیٚیہِ تہِ ٲسۍ واتان برابر ٹایمس. تیٖژ ٲس اٮ۪کاونٹیبلٹی. اَسہِ وٕچھ پنٕنۍ جایہِ أسۍ بچایو کُنہِ ساتہٕ گژھان 5 منٹ لیٹ أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ کٔرِو پنٕنۍ جایہِ بیٚیہِ والٮ۪ن مشہوٗر أسۍ کیٛاہ کرو. أسۍ پٲٹھۍ گٔے أمِس زاڈیو سۭتۍ. یہِ چھُ پنٕنِس پٲٹھۍ تٔمۍ سُنٛد بِہُن وٕنکیٚنس زبردست زن کہِ برونٛہہ یہِ چھُ بِہِتھ کرنس أمِس پیٚیہِ اَسہِ کُن نظر أمِس آو اَسناوان. تہٕ چوٗنٛکہِ محترم غلام محی الدیٖن صٲبس چھُ أمِس زبان جان چلان أمۍ ووٚن اگر أسۍ کرکھ ژٕے کرکھ اگر کرکھ ژٕے کرکھ. ییٚلہِ ووت دوٚپُن ہو فار بیسٹ أسۍ ہو فار بیسٹ نیٖرِو تُہۍ رۄبس حوالہٕ. محترم غلام محی الدیٖن لون صٲب یہِ تہِ اوس أمۍ اوس نوٚو سکوٗل کھوٗلمُت. بہٕ اوسُس سوٗزمُت ارینجمنٹس کھوڑِ ارینجمنٹ دوٚپ مےٚ زاڈیو صٲبن سۭتۍ ٲس 15 دۄہن. تمہِ برونٛٹھ اوس اننت ناگ ٲسۍ زاڈیو تٔمِس سوزان. أتھۍ اَژنس منٛز گٔے سۭتۍ توٚت چھُنہٕ یِوان کانٛہہ. مےٚ نہ چھُ نہٕ کٕہٕنۍ چارٕے نہ کینٛہہ. غلام محی الدیٖن لون صٲبن أمۍ کھوٗل نوٚو سکوٗل. أتھۍ اَژنس منٛز گٔے دٔلیٖل أمِس گٔے ژوٗر. أمِس گٔے سکوٗلس ژوٗر أمِس گٔے ٹاٹھ رِکاڈ نِوان. ییٚمہِ ساتہٕ درٛایو ٹرانسفر آرڈر دوٚپُن یِیِو سا تُہۍ واپس. وۄنۍ کیٛاہ کرو. أمِس اوس أمۍ کٔر اکھ بیقٲبی اکھ أمۍ دیُت FIR لالپور تھانس منٛز نیوٗکھ رِکاڈ تِمو. وۄنۍ چھُنہ أمِس تتھ پتہٕ پکُن. صٲب یور دوٚپ مےٚ ترٛایہِ یَلہٕ نتہٕ تِم ٲسۍ ترٛاوان یَلہٕ کینٛہہ کاکُن ہاپُت یِتھٕے پٲٹھۍ کوٚر مےٚ دٔلیٖل مےٚ ووٚنُم ژےٚ چارجے کینٛہہ یُس مےٚ تور آو سُہ چھُنہٕ مانان کینٛہہ. یہِ چھُنہٕ أزِچ دٔلیٖل. تمہِ ساتہٕ اوس پیوان اَسہِ ڈاکٹر رزن تہِ جواب گٲڑۍ کٔرِتھ أمِس یِتھ پٲٹھۍ ژٔلِتھ. یہ پہ میں نہ کتھ پہ زیادہ پہن یاد منڈو کو دوٚپُن سیوٚد آسُن گوٚو جان مگر زیادٕ سیوٚد آسُن گوٚو اکھ جان. دوٚپُن ژےٚ کُس پریشٲنی دوٚپُن بناو وقت دِس بناو رٔٹۍ. أمِس دوٚپُن رِکاڈ تیار کٔرِتھ ژےٚ چھےٚ پتہ کُس کُس گرٕ یا کیٛاہ بنٲو أسۍ نوٚو رِکاڈ اکھ کوٚر تٔمۍ اَڈس. یِم چھِ یاد روزان ییٚلہِ تٔمۍ اَسہِ جان کوٚرمُت چھُ اگر أسۍ کرو بیان کٲنٛسہِ سون تہِ روزِ یاد. تہٕ دۄنوَے اوس دِتھ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یِم نہٕ تورٕ رِلیٖف گٔژھۍ گۄڈٕ کٔرِتھ تیٖژ کَتھ اوس گۄڈٕ ووٚتھمُت یہِ
محترم غلام نبی محمد ہائی سکول وہ روز وہ سکول دکھو سکول یت گو یہ سرمایہ سٹارٹ کر مائگریشن شہر پہ تمو کر آپ تم سیرا گو تک اکبر صلی اللہ تعالیٰ کر مغفرت یہ اون یہ تو بڑے پہ وہ تو دس یور بار ڈپلائمنٹ پہ آسمس من گئی تم پنڈت تم گئی تم سے یہ سکول گھن دار شہر پڑھنے سر اخ چیز علامہ اقبال علیہ رحم ونان گھر ہو یقین تو کفر بھی ہے مسلمان نہ ہو تو مسلمان بھی کافر ذریعہ لاگ رس اتھے پہ اس ہم کھاد تشریحات پروجیکٹ لاگا یم تم کیش بک کن کیش ان ہینڈ 50 رۄپیہِ تم برابر کیش اتھے پہ پتہ ریکارڈ یہ ہیزرڈ مین ات آسم صاحب غلام محی الدین خان صاحب یور ہیڈ ماسٹر دون بنے ریکارڈ اگر وچمت بہان تم اس یم سرٹیفکیٹ یم ایپلکیشن تم کرے جمع اگر محترم فیاض صاحب تم سری نمبر آپ کو یہ پتہ پتہ چلتا ہے ایڈمیشن نمبر آپ کو پتہ کہ مجھے پتہ آپ کون نئی سٹارٹ ہے حنیفہ بانو ڈاکٹر محمد سنا والا بٹ اور یہ سری نمبر کون سوری بنو ریکارڈ بنے نئے رجسٹری پہ اس پونسن آو خان صاحب تم دار شہر محترم غلام محی الدین صاحب یم آن جنگل لگ یم کر درواز شرواز البتہ اس بستی یہ بڑ بہترین بستی اگر نبر کن چیز کھانا کران چیز اتھے پہ روزان یم ونکس انسپیکشن کران سان سکولن تم تمو لوکس پہ تم پڑھنے دار بہرحال گزریا سہ پیریڈ تم پہ یم سات اخ ٹائم ووت گزرو سکول زڑ اچھا پتہ کہ زڑ کیا دل گزرو سہ پیریڈ تک لگ بھگ 2007 تام تب تام روٗد مےٚ واریاہن اُستادن سۭتۍ رٲبطہٕ کیونکہ تِمن منٛز چھُ مےٚ کینٛہہ ڈایریکٹلی انڈایریکٹلی شاگرد تہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ روٗد واسطہٕ